اور یہاں پہ آپ کی سماعت کو مزید قریب کرنے کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، علم قرآن کیا ہے۔ ایک بندے نے پوچھا امام حسن علیہ السلام سے کہ مولا یہ علوم الہیہ کیا ہیں؟ خدا کے علوم کیا ہیں؟ بولیں یار، تھوڑا بول پڑا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کے علم کیا ہیں؟ علوم معارف الہیہ کیا ہیں؟ ہماری بلا سے علوم معارف الہیہ کیا ہیں؟ امام مجتبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہ بہت لمبا خطبہ، میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، علماء نے تحریر فرمایا، میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا اگر علوم الہیہ جاننا چاہتے ہو تو حسن سے پوچھو، اگر علوم الہیہ معارف الہیہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائی حسین سے پوچھو۔ بندے نے دس بستاز کی مولا آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا خداوند عالم نے علوم کو نازل کیا، کبھی صحیفہ آدم میں، کبھی صحیفہ ابراہیم میں، کبھی صحیفہ نوح میں، پھر ان علوم کو جمع کیا 4 کتابوں کی شکل میں، تمام معارف کو جمع کر کے انجیل میں رکھا، انجیل کے علم کو تورات میں رکھا، تورات کے علم کو زبور میں رکھا، زبور کے علم کو قرآن میں رکھا، توجہ، قرآن کے علم کو تمام آیات شریفہ میں رکھا، تمام قرآن کی آیات کو ایک سورہ یاسین میں بند کر دیا۔ سورہ یاسین کے علم کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے، خداوند عالم نے ذات لم یزل میں سورہ توحید میں رکھا، سورہ توحید کے علم کو اللہ رب العزت نے سورہ حمد میں رکھا، سورہ حمد کے علم کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کے علم کو بے میں رکھا، بے کے علم کو نقطے میں رکھا۔ مولا فرماتے ہیں وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے وہ علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں۔ بات کو کھولو نا، گویا میرا یہ مولا یہ کہنا چاہتا ہے اگر نقطے کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر علی کو سمجھنا ہے بسم اللہ کو سمجھو، اگر علی کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے یاسین کو سمجھو، یاسین کو سمجھنا ہے سورہ حمد کو سمجھو۔ یعنی تمام معارف علوم مجھ علی کے سینے میں ہیں، اور پوری کائنات میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا سوائے سجاد کے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میرا سینہ علی کے علم سے بھرا ہوا ہے۔ آپ تک میری بات پہنچے، یہ وہاں پہ کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے پھر اور آسان کروں، بہت آسان کروں آپ کے لیے، اور اس سے زیادہ میں آسان بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ تعارف قرآن کا یہ کروایا گیا تھا۔ جب شام سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے نے مولا کو پتھر مارا، آسان نہیں پڑھوں، جملہ کر رہا، اذیت کی، تکلیف دی۔ میرے مولا نے پلٹ کر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب، یہ آیت شریف۔ وہ بوڑھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یا شیخ اتعرف بالقرآن، کیا قرآن جانتا ہے؟ کہتے جی بالکل، میں تو حافظ قرآن ہوں، صبح و شام قرآن پڑھتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کیا اس آیت کو جانتا ہے؟ کہتے جی جانتا ہوں۔ فرمایا تجھے پتا ہے یہ آیت کس گھرانے کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہتے نہیں پتا۔ فرمایا میرے گھرانے کی شان میں 5 یا 7 آیات پڑھی۔ میرے مولا نے فرمایا ہر آیت ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا یہ اس بھرے بازار میں اٹھ کر کہتا ہے لعنت ہو ان پر جنہوں نے ہمیں قرآن کا یہ تعارف کروایا۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جن کی قرآن، جن کے ساتھ قرآن ایسے ہے نہ یہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ اس لیے میرا مولا پابند سلاسل ہو کر دربار میں دعویٰ کر رہا تھا اگر کوئی زبور سننا چاہتا ہے میں داؤد سے بہتر پڑھتا ہوں، اگر کوئی انجیل سننا چاہتا ہے میں سجاد عیسیٰ سے بہتر پڑھتا ہوں، اگر کوئی انجیل کے علاوہ تورات سننا چاہتا ہے میں سجاد حضرت موسیٰ سے بہتر پڑھتا ہوں۔ یا سجاد نے دعویٰ کیا ہے کیا تیرے اور میرے مولا
والا امام زمانہ نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ بیان فرماتے ہیں جب ظہور ہوگا مولا فرمائیں گے کوئی ہے قرآن والا مجھ سے قرآن سنے، کوئی ہے زبور والا مجھ سے زبور سنے، کوئی ہے تورات اور انجیل والا جو مجھ سے تورات اور انجیل سنے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں دربار یزید میں جناب سجاد نے قرآن پڑھ کر قرآن کو اپنے ساتھ رکھ کر بتایا ہے یہ گھرانہ وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، یہ گھرانہ وہ ہے جو قرآن کا مخالف ہے۔ جن کا سیرت قرآن سے، مجھے تھوڑی سی جلدی ہے، میں نے واپس جانا ہے، اس لیے آپ کی بات کو قطع کرو، معاف فرمائیں گے، مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے واپس، اور جانا بڑے دور ہے، فیصل آباد جانے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کو۔ بھائی جب اتنا ڈینجرس ماحول کہ جس میں نہ بولنے والے کو بولنا پڑ جائے اور اتنی جرات سے بولے، سید سجاد کی زبان طاہر میں جو کاٹ ہے وہی علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار میں کاٹ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ پر، آپ کی عظمت پر قربان ہم سب جائیں، لیکن مرحب کا پانی پی کر رسول کی دعا کے ساتھ سر اڑا دینا اور بات ہے، لیکن اس دربار میں علی کی شان بیان کرنا اور بات ہے کہ جس جگہ پر امیر المومنین علی کا نام لینا جرم تھا، بچوں کے نام رکھ لینا جرم تھا، اور میں تاریخ کی کس کس ورق سے میں آپ کے سامنے ورق الٹوں اور بیان کروں، اتنا سب و شتم، اتنی زیادہ تبلیغات سو پروپیگنڈا کہ لوگ نماز کے بعد تسبیح کے بجائے ہاتھ میں تسبیح لے کر امیر المومنین پر سب و شتم کرتے تھے۔ ان حالات میں ایک اکیلا سجاد ہے جو اس دربار میں علی علی کر رہا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں وہ سارا بیان کروں۔ جب لوگوں نے مجبور کیا نا، اور اس کو آنے دے، یہ کیا کرے گا تیرا، تو پابند سلاسل ہے، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تیرا، اس کی قدرت ہی کچھ میں نہیں ہے۔ مجبور ہو کر، اسی خطبہ ہے، لمبا ہے، میں اس طرف جا ہی نہیں سکتا، وقت ہی نہیں، میں صرف اور صرف اس کا مقدمات بیان کر رہا ہوں کہ اگر حالات اس قسم کے ہو جائیں تو سیرت سجاد پہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے سید سجاد نے اپنی گردن کی پرواہ نہیں کی کہ اڑا دی جائے دربار میں اور حق بیان کیا، علی والے حق بیان کرتے رہیں گے جیسا کہ اول امر سے کرتے رہے ہیں اور پھر بھی کرتے رہیں گے۔ درباری کہتے ہیں کہ جب بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے مرضی کے برخلاف بادل ناخواستہ اجازت دینا پڑی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، کیونکہ ووٹیں حاصل کرنی، بالآخر اجازت دی۔ توجہ یار پشاور والے مجھے دیکھیں، اس دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہوا تھا، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے علی کو دیکھا ہوا تھا، لیکن متاسفانہ سیرت بھول چکے تھے۔ کہتے ہیں اس شہزادے نے زنجیروں سے سر اٹھایا، زنجیروں کی چھنکار ہوئی، کہتے ہیں شہزادے کی چہرے کی طرف ہم نے دیکھا، علیہ امامت رسول اللہ، سر پر رسول کا امامہ تھا، بدن شریف پر رسول کا لباس تھا، آپ کے دست مبارک میں عصائے رسول تھا، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی رسول کی تھی۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا دربار میں سجاد مشیت کا مشیت رسول اللہ، آج سجاد ایسے چل رہا تھا جیسے خاتم النبیین چلتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کر کہتے اے بھولنے والو دیکھو دربار میں سجاد نہیں رسول چل رہا ہے، دربار میں سجاد نہیں بلکہ رسول چل رہا ہے۔ اس کی نزاکت کو بیان کرنا چاہیے۔ سائرہ
تشریف لائے ممبر میں ختم